यरफउ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माईल, और जब उठाता था इब्राहिम इस घर की नींवें, बुनियादें, और इस्माईल ये कहते थे रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ रब हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा, बेशक तू सुनने और जानने वाला। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और फरमाया कि फिर ऐ हमारे रब, अर्ज करते ऐ हमारे रब, और कर दे हमें अपने हुजूर गर्दन झुकाने वाला। अच्छा, मस्जिद बना के, बैतुल्ला बना के, खाना काबा बनाकर दुआ करते हैं अल्लाह मेरी खिदमत को कबूल फरमा दे। तौलीयत भी पास है, मुअम्मर भी खुद हैं, बना काबतुल्ला रहे हैं, और अर्ज क्या कर रहे हैं? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ हमारे रब, और हमें अपने हुजूर गर्दन बिछाने वाला, झुकाने वाला, गर्दन रखने वाला बना दे। अब ये गर्दन रखने वाला बना दे, इससे पहले ये बाप बेटा दोनों अपनी गर्दन ये मकामे मिना पर ज़िबा होने के लिए रख कर आए हैं, और ये रुतबा और ये मरातब और ये बैतुल्ला की तामीर का मकाम और मर्तबा, ये वो गर्दन रखने पर अल्लाह ने ये गर्दन उनकी कबूल फरमा ली और बैतुल्ला की तामीर की सआदत उन्हें अता की। जब उन्होंने जान की कुर्बानी दे दी, फरमाया आओ अब हम तुमसे बैतुल्ला बनवाते हैं। तुमने जान की कुर्बानी दी, आओ अब हम तुम्हें इस पर इनाम देते हैं, इकराम देते हैं, हम अपना घर बनवाते हैं तुमसे। तो अल्लाह जिससे राजी होता है, जिसे मुंतखब करता है, उससे ये काम सौंपता है। हर कसो ना कस को ना तो तौलीयत सब दी जाती है और ना ही हर किसी को मुअम्मर बनाया जाता है, तामीर करने वाला। ये अल्लाह का खास कर्म और फजल है। जब उन्होंने कुर्बानी बेटे की दी, बेटे ने गर्दन रख दी और दोनों बाप बेटा गर्दन रख गए, तो फिर अल्लाह ने ये मकाम और मर्तबा अता किया। और अब फिर देखिए, जब उन्होंने बना दी, बैतुल्ला बना दिया, तामीर कर दिया, तो तामीर पर वो दुआ क्या कर रहे हैं? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ हमारे रब, हमें अपने हुजूर गर्दन रखने वाला बना दे और हमारी औलाद में से एक फरमाबरदार उम्मत पैदा फरमा। हमारी ज़ुर्रियत में ये मोहम्मद मुस्तफ़ा को मांगा कि हमारी ज़ुर्रियत में वो उम्मत अता कर। कौन सी उम्मत? वकज़ालिक जअलना, वो उम्मत जो वसतली तकूनु शुहदा अलन्नास, जो सबसे अफजल उम्मत हो, जो 1,24,000 कम पेश अंबिया की उम्मतों में से सबसे अफजल उम्मत हो, वो उम्मत हमारी ज़ुर्रियत में अता कर। सौदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सस्ता नहीं किया, सौदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सस्ता अल्लाह से नहीं किया। बेटे की गर्दन पर छुरी फेरने के लिए फेर दी, उससे पहले अपनी गर्दन पे फेरी, दोनों ने गर्दन रख दी, मगर सौदे अल्लाह से बड़े किए। बड़े सौदागर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अला नबी के नाम। मैंने रूहे जमीन पर नस्ले बनी आदम में ऐसा बड़ा सौदागर नहीं देखा जो रब से इस तरह के सौदे करता हो। मौला जान दे दी, अब बैतुल्ला की तामीर की तौफीक अता, अल्लाह ने तौफीक दे दी। जब अल्लाह ने घर बनवाने की तौफीक दी, घर बना दिया। अब अर्ज कर दिया कि वो जो वसतली तकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, वो जो उम्मत है वो मुझे अता फरमा दे। मुझे गर्दन रखने वाला, हमें गर्दन रखने वाला। अच्छा, अब ये नहीं कि हम तो बस पाक हो गए, नहीं, हमें गर्दन रखने वाला बना, हमारी खिदमत को कबूल फरमा। ये बड़ी बारीक बीन गुफ्तगू है, इसको तवज्जो से समाप्त कीजिए। हमें गर्दन रखने वाला बना, और उसके बाद फिर हम में से, हमारी ज़ुर्रियत में से एक उम्मत ऐसी पैदा फरमा। कौन सी? उम्मत मुहम्मदिया, जो तेरी फरमाबरदार हो, जो अफजल वाला उम्मत हो, वो पैदा फरमा, जो ता क़यामत बाकी रहे, जो अब्दल आबाद तक बाकी रहे और इस घर बैतुल्ला में आती रहे, और जिससे रूए जमीन शर्क़ व गरब, अतराफ व अकनाफ, मशारिक़ व मगारिब तक जो उम्मत फैल जाए, यानी उम्मत मुहम्मदिया मेरी ज़ुर्रियत में अता फरमा दे। ये रब से सौदा हो रहा है, इसके बदले में यानी अल्लाह से दुआ हो रही है, इस्तिदा हो रही है, अल्लाह से मांगा जा रहा है। वारिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, और हमें इबादत के कायदे बता और हम पर अपनी रहमत के साथ रजू फरमा। हमें अपनी इबादत के कायदे बता। अब यहाँ तो दावा होता है कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, मौलवियों से ज्यादा भी हमें इल्म है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं अपनी इबादत के कायदे हमें बता कि इबादत तेरी किस तरह करनी है,
اور وتوب علینا رحمت کے ساتھ ہماری طرف رجوع فرما، رحمت کے ساتھ ہماری طرف رجوع فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تمہاری طرف رجوع فرما؟ اندازہ کیجئے یہ انداز پیغمبر ہے، یہ مزاج پیغمبر ہے، یہ مزاج رسول ہے، یہ مزاج نبی ہے، تو پھر ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو مسجدیں بنا کر متکبر ہو جاتے ہیں، ہم تو مسجدیں کی تولیت آ جائے تو متکبر ہو جاتے ہیں، امامت خطابت آ جائے متکبر ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے افضل و اعلیٰ ہیں، ہم سے اللہ کام لے رہا ہے، ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ بھئی یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، بیت اللہ بنانے والے، بیٹے کو ذبح کرنے والے، گھر تعمیر کرنے والے، جوان بیوی کو آ کر جنگل میں چھوڑنے والے، گھر بنا رہے بیت اللہ، بیٹا مزدور، باپ مستری، تعمیر کر دیا، اور پھر کہہ رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میری اس خدمت کو، اس ڈیوٹی کو جو تیرے کرم تیری توفیق سے ملی، اس کو قبول فرما لے۔ آئیے یہ مزاج پیغمبر ہے۔ پھر مولا اس کے بدلے میں تو میری گردن کو جھکانے والا بنا دے، میری گردن اٹھ نہ جائے، جھکنے والی ہو، تیری حضور رکھنے والی ہو یا اللہ۔ پھر میری ذریت میں امت وسط کو پیدا کر دے، امت محمدیہ کو پیدا فرما دے، میری امت میں پیدا فرما دے، میری ذریت میں اس امت کو پیدا فرما دے۔ پھر عرض کرتے ہیں مولا مجھے اپنی عبادت کے قاعدے بتا دے، مجھے اپنی عبادت کے قاعدے بتا دے۔ پھر عرض کرتے ہیں مولا رحمت کے ساتھ مجھ پر رجوع فرما، رحمت کے ساتھ مجھ پر رجوع فرما۔ پھر کہتے ہیں انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بس یہ مزاج سمجھ لیجئے، اتنا کافی ہے اس سمجھ کے لیے۔ آگے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول، انہی میں سے ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، وہ محمد مصطفیٰ، وہ امت پیدا فرما اور وہ رسول پیدا فرما، وہ رسول عطا فرما میری ذریت میں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خاص خوب صاف ستھرا کر دے جو، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں تک ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اس کی تاریخ سمجھ لی کہ سب سے پہلے اللہ نے یہ کام کس سے لیا۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدیں وہی بناتے ہیں، مساجد کی ڈیوٹی وہی کرتے ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جن کا ایمان قیامت اور آخرت پر جو ایمان لاتا ہے وہ انما یامر مساجد اللہ، وہ معمر بنتا ہے مساجد کا، وہ آباد کاری کرتا ہے مسجد کی، وہ تولیت لیتا ہے مسجد کی۔ کون؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ اب اللہ اور آخرت پر ایمان کی نشانی بتا دی، توجہ سے سماعت فرمائیے، اللہ اور آخرت پر ایمان کی نشانی بتلا دی کہ جو لوگ آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ انما یامر مساجد اللہ، وہ مساجد تعمیر کرتے ہیں، وہ مساجد کی آباد کاری کرتے ہیں، وہ مساجد اللہ کے در کو بناتے ہیں اور سنوارتے ہیں، اسے صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، اب اس نقطے کو اگر ہم سمجھ لیں، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو جگہ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کون سی ہے؟ جی بابا سے بلند کہہ دیجئے، مساجد۔ مسجد روئے زمین کی اللہ کو سب سے محبوب جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، اور سب سے مبغوض جگہ، سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کی کون سی ہے؟ بازار۔ کون سی؟ بازار۔ یہ نقطہ ہے، اسے سمجھ لیجئے، سب سے ناپسندیدہ بازار اور سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ مساجد کی جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے روئے زمین پر، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ بازار۔ اب وہ کون خوش نصیب ہے کہ جو ناپسندیدہ جگہ کے اندر اللہ کی محبوب اور پسندیدہ جگہ بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور کو معراج کہاں سے ہوا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد
حرامی الى المسجد الاقصی، اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف کروایا اور مسجد اقصی میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی امامت کروائی اور اس کے بعد اللہ نے عرش پر بلا لیا۔ اچھا یہ معراج کیا ہے، بلندی کیا ہے؟ مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں مساجد کی تولیت عطا فرمائی، مسجد حرام کی بھی اور مسجد اقصی کی بھی، دونوں کی امامت بھی عطا فرمائی اور دونوں کی تولیت بھی عطا فرمائی۔ یہ مقام اور مرتبہ اور معراج پر کسی اور جگہ کا انتخاب نہیں کیا، مسجد حرام کا کیا اور کس کا کیا؟ مسجد اقصی کا کیا۔ اب اس سے آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کے سب سے پہلا کام کیا؟ اپنا گھر تعمیر کروایا؟ نہیں، حضور نے سب سے پہلے جا کر مسجد کو تعمیر کروایا، مسجد قباء حضور نے تعمیر کروائی سب سے پہلے، اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کو تعمیر فرمایا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے، اور مسجد کے ساتھ اپنا حجرہ بنا لیا۔ اب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کو ہم سمجھنے سے قاصر رہے ہیں اور ہمارے مزاج میں یہ بات نہیں آئی۔ اب اس کو سمجھیے، جو مساجد ہیں، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام اس افضل امت کی، جو سب سے افضل امت ہے، جس کی گواہی حضور دیں گے، وہ لوگ وہ ہوں گے جو من آمن باللہ والیوم الآخر، دنیا میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی گواہی دیں گے۔ وَسَتَلِّ تَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول ان کے گواہ ہوں گے۔ روز محشر کسی کی نیکی کی گواہی کوئی دے گا، کسی کی نیکی کی گواہی کوئی دے گا، کسی کی نیکی کی گواہی کوئی دے گا، لیکن جو مساجد تعمیر کرنے والے ہیں اور مساجد کی تولیت اختیار کرنے والے، متولی بننے والے ہیں، اس کے انتظام انصرام کرنے والے ہیں، ان اور آباد کاری کرنے والے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کے، اللہ کے نبی قیامت کے دن ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سامعین محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ مساجد کا مقام اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ اپنی بیوی زبیدہ کو ایک دفعہ غصے میں طلاق دے بیٹھا، اور طلاق مشروط طلاق دی کہ اگر آج رات تو میرے ملک میں رہی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب خاندان میں سی زبیدہ اور بڑی دانا بھی تھی، اب کہہ تو گیا غصے میں، بہت سارے لوگ غصے میں طلاق دینے کے بعد آ جاتے ہیں، مولوی صاحب مسئلہ بتائیں اب کیا ہوگا، کیا کفارہ ہے، کیا جرمانہ ہے، کیا اس کا حل ہے۔ اب ہارون الرشید کا دماغ غصے میں کہہ تو گیا، لیکن بعد میں سوچا کہ خاندان کی بیوی ہے اور بڑا مسئلہ بنے گا، دانا تھا، اس نے کہا امام اعظم کے پاس بھیجا آدمی کہ جاؤ وہاں سے امام اعظم کے پاس بھیجو۔ امام اعظم نے حضرت امام یوسف کو بھیج دیا۔ یہ امام یوسف کیا کمال بندے ہیں، یہ ایک دھوبی کے بیٹے تھے، غریب نادار مفلس تھے، ماں گھر سے کام پہ بھیجتی کپڑے دھونے کے لیے والد کے ساتھ، اور یہ امام اعظم کی بارگاہ میں آ جاتے علم پڑھنے کے لیے۔ امام یوسف، ماں آئی، اس نے کہا کہ ابو حنیفہ بابا یہ تو بچہ ہے، تو بچہ تو نہیں ہے، یہ میرے بچے کو یہ روزی کمانے کے لیے باپ کا ساتھ دے، ہاتھ بٹائے، ہمارے گھر میں حالات تنگ ہیں، یہ ادھر آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر علم پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو امام اعظم نے جو جواب دیا، یہ بڑے سمجھ کی بات، امام اعظم نے جواب دیا کہ مائی تو بات کر رہی ہے اس کی غربت کی اور افلاس کی اور اس کے مستقبل کی، میں تو اسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بادشاہ کے دربار میں فیروزے کے ڈونگے کے اندر یہ فالودہ کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اب مائی نے کہا ابو حنیفہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کہا ابو حنیفہ تمہارا قصور نہیں، بوڑھے ہو گئے ہو، اب ٹھٹھیا گئی ہے تمہاری عقل، اب ایسی ویسی باتیں بول رہے ہو آپ، دھوبی کا بچہ بادشاہ کی فیروزے کے ڈونگے میں فالودہ کھائے گا، کیسی باتیں کر رہے ہو۔ خیر میں چلی گئی۔ بعد میں آپ کی گلی میں ایک یہودی رہتا تھا، اس نے دیوار آگے بڑھا لی، راستہ تنگ کر دیا، امیر آدمی تھا، تو حضرت امام ابو یوسف نے اسے کہا کہ یہ تم نے تجاوز کیا ہے، گلی کو تنگ کر دیا ہے، تو یہ پیچھے کر لے، ہٹا لے۔ اس نے بھی جواباً کہا، اس نے کہا
ताना दिया। उसने कहा जिस दिन तू पालकी के बैठ के आएगा ना, तेरी पालकी यहाँ से नहीं गुजरेगी, तो उस दिन मैं दीवार को हटा दूंगा। अब हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा, अल्लाह के वली की निगाह कहाँ तक जाती है, फरमाया कि मैं इसको बादशाह की मजलिस में, कचहरी में, फिरोजा के बर्तन में मैं देख रहा हूं कि उस डोंगे के अंदर ये पिस्ते के तेल में फलूदा खा रहा है। वक्त गुजर गया, इमाम यूसुफ आप इल्म हासिल करते रहे, वक्त बढ़ता गया, तो आज हारून रशीद ने इमाम आज़म की बारगाह में भेजा। वहां से हज़रत यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ को आपने भेजा। इमाम अबू यूसुफ आए और आपने आकर बादशाह से पूछा, भाई मसला पूछा, बात पूछी। कहा आज रात मेरे मुल्क में अगर आज रात ये रहेगी तो इसको तलाक है। आपने फरमाया तो तेरा मुल्क किस तरह भेजूं? अब जहाज तो नहीं कि हेलीकॉप्टर फौरी जुड़ाऊं और अफगानिस्तान में भेज दूं या हिंदुस्तान में भेज दूं, बॉर्डर साथ लगती है, ईरान में भेज दूं। अब क्या होगा, कैसे होगा? आपने फरमाया जरूरत ही नहीं किसी चीज की, घोड़ों की दूर भेजने की, कोई बात नहीं है, ये मस्जिद पास है और तुम्हारी अपनी बनाई हुई है, इस मस्जिद में इधर से इधर भेजो, रात मस्जिद में गुजारे, सुबह वापस आ जाए, तेरी मिल्क से निकल जाएगी। क्योंकि मस्जिदें तो अल्लाह, कहा इसकी दलील, कहा अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदू मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। किसी चौधरी, किसी बादशाह, किसी वजीर, किसी का हुक्म मसाजिद में नहीं चलता, सिर्फ अल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह का हुक्म चलता है, क्योंकि वो अल्लाह के लिए है। जब कुरान की आयत पढ़ी तो बादशाह को समझ आ गई। अब बीवी को भेज दिया और काम बन गया। अब उसने फौजें साथ लगाई, पालकियां भेजी, इमाम यूसुफ को वापस भेजा, वजीर बना लिया, मजहबी उमूर के वजीर बन गए। और इमाम यूसुफ जब वापस गए इमाम आज़म के पास, तो कहा था ना कि तुम हर वक्त 14 साल इल्म पढ़ा है, हासिल वसूल कुछ नहीं, बताओ सुनाओ। अब वजीर बन गए हो, घोड़े हैं, पालकियां हैं, घोड़े भी एक नहीं, दो घोड़े की पालकी होती है, लगे होते हैं। जब वो गुजर आ गए तो यहूदी को बुलाकर कहा जनाब अब पालकी आ गई है, अब ये तजावजात जो हैं ये इनको हटा दो। यहूदी शर्मिंदा हुआ और माँ जो दोबन थी माँ, उस माँ को अबू हनीफा ने बुलाया इमाम आज़म ने और फरमाया तू कहती थी अबू हनीफा तेरी अकल बूढ़ी हो गई है, बूढ़ा हो गया है, तुझे समझ नहीं, बता आज ये क्या हाल है, क्या मकाम और क्या मर्तबा है। समीन मोहतरम, फाइनल मसाजिद लिल्लाहि फला तदू मअल्लाहि अहदा, जब मस्जिद बनाओ तो वो खालिस अल्लाह के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। हजरत साद बिन मुआज़ बीमार पड़ गए, मस्जिद के खादिम थे, नौकरी करते थे, बीमार पड़ गए। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से सहाबा के साथ चले गए तीमारदारी के लिए। जब हुजूर घर के अंदर दाखिल हुए तो मेरे आका ऐसे सिमटते ऐसे बंदों में को गुजरेगा तो डायरेक्ट तो नहीं आएगा, ऐसे कबीदर होते हैं, कबीदर आकर हजरत साद की चारपाई के सरहाने की तरफ एक जगह यूं सुकड़ कर हुजूर बैठे। अब गुलाम देख रहे हैं ये अदा क्या है, ये अंदाज क्या है, या रसूलुल्लाह ये क्या है। फरमाया साद मस्जिद की खिदमत करता था, मस्जिद की तौलियत इसके जिम्मे थी, सफाई सुथराई करता था। आज अल्लाह ने मलाइका को इसकी ज़िम्मेदारी के लिए भेजा हुआ है, गुजरने की जगह ही नहीं थी। मुझे आज एक फरिश्ते ने सिमट कर मुझे जगह दी है, यहाँ मलाइका तीमारदारी के लिए आए हुए हैं। ये मकाम और ये मर्तबा होता है ऐसे लोगों का। समीन मुहतरम, हजरत उक़बा बिन नौफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ट्यूनिस के जंगल में जाते हैं तो वहां जाकर तमाम जंगली जानवरों से खिताब करते हैं, ये गुलामान रसूल हैं कि जंगल को छोड़ दो, गुलामान मुस्तफा आ गए, हमने यहाँ अपनी छावनी बनानी है, छोड़ दो जंगल को वरना काटे जाओगे। शेर, चीता, सारे जानवर जंगल को छोड़ देते हैं। आप सब तशरीफ रखे। आप अब जंगल को छोड़ दिया सबने और फिर क्या किया, कहा अगला काम, कहा यहाँ मस्जिद बनानी है। परेशान है, किबला कैसे ढूंढा जाए, तो पास कुछ भी नहीं था, जहां जंगल में किबला कैसे बनाया जाए। अब किबला बनाने की बात आई, सख्त परेशान हो गए, अब ये कैसे बनेगा। रात को जब उसी परेशानी के आलम में सोए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए। हुजूर ने फरमाया क्यों परेशान होता है उक़बा बिन नौफल, ये किबला मैंने निशान लगा दिया है। जब सुबह उठे तो वहां निशान लगा हुआ है, मेहराब बना हुआ है, बुनियादें बनी हुई हैं। सामने मोहतरम, ये मकाम और ये मर्तबा है, ये मकाम और मर्तबा है मसाजिद की खिदमत और इसकी तौलियत, इसकी सफाई सुथराई, इसके इंतजाम और इंसराम को करने का। अब आगे चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 बंदों को अल्लाह क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा
تو اللہ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس میں سے ایک وہ ہے، کون سا ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا تھا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جن کا دل مسجدوں سے معلق رہتا تھا، جو مسجدوں کی ہر وقت فکر میں رہتے تھے، جو مسجدوں کے ساتھ جن کا گہرا تعلق تھا، جو مسجد کے ساتھ دل جن کا لگا رہتا تھا، کبھی مسجد کی لائٹ کا مسئلہ، کبھی مسجد کی بتی کا مسئلہ، کبھی مسجد کے پانی کا مسئلہ، کبھی مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا مسئلہ، کبھی لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ، کبھی مسجدوں کے ساتھ صفائی اور ستھرائی اور امور اور امام اور خطیب اور مؤذن اور خادم کی فکر، جو تفکرات میں لگے رہتے تھے، معلق بالمساجد، جن کو ہر وقت مسجدوں کی فکر رہتی تھی، جن کا دل مسجدوں سے معلق رہتا تھا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے ہائے، بڑا ایمان افروز یہ واقعہ جو آپ کے سنانے جا رہا ہوں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اور سونے کے پانی سے لکھنا کتاب کاپی پہ نہیں، کاغذ پہ نہیں، یہ قلب پر لکھنے والا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے، تاجر تھے، بہت بڑے جوان تھے، لڑکے تھے، بڑے تاجر تھے۔ وہاں سے خریداری کرتے ہوئے ان کے دل میں خیال آیا، مسجد نبوی شریف میں جو تیل کی بدبو آتی ہے، وہاں سے انہوں نے بڑا کمال درجے کا چراغ خریدا، جس کے اندر سے بو نہیں آتی تھی، جدید۔ آپ نے وہ خریدا اور خرید کر مسجد شریف میں لے گئے۔ جب مسجد میں جا کر آپ نے وہ کیا کہتے ہیں، وہ لگا دیا، وہ چراغ آپ مسجد میں لگا دیا، جلا دیا۔ جب وہ جلا دیا، حضور آیا اچانک، تو انہوں نے ویسے سرپرائز دیا نبی کریم کو۔ حضور دیکھتے تو حضور کے ماتھے پہ شکن آتا تھا وہ بو مسجد میں دیکھ کر۔ اب جب حضور آئے تو دیکھا چراغ کو روشن دیکھا، میرے نبی خطبہ کے لیے بیٹھے ہیں، دیکھا کہ چراغ پر نظر پڑی، حضور کا دل خوش ہو گیا۔ فرمایا کہ کس نے چراغ جلایا ہے؟ آپ نے گردن جھکا لی، یہ نہیں کہا میں نے جلایا، نہیں، جھکا لی، نظریں جھکا لی۔ حضور نے پھر پوچھا کس نے لگایا؟ جب تیسری بار پوچھا تو عرض کیا یا رسول اللہ، میں شام گیا ہوا تھا، وہاں سے میں مسجد کے لیے خرید کر لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تمیم داری کھڑے ہو جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ قریب بلایا، فرمایا تیرا عمل بڑا مجھے پسند آیا ہے، میرا دل خوش ہو گیا ہے تیری خدمت مسجد کو دیکھ کر، میرا دل راضی ہو گیا ہے۔ فرمایا اچھا، قریب بلایا، آپ کی پیشانی کو چوما، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بوسہ دینے کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا اے تمیم داری، میری 4 بیٹیاں ہیں، یکے بعد دیگرے، 2 عثمان بن نورین اور 1 علی کے، اور 1 میں نے اپنی بیٹی جو ہے وہ دے دی ہے آس بن ربی کو۔ 4 بیٹیاں تھی، 4 دے دی۔ آج اگر میری بیٹی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ جب حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اتنی خوشی دیکھی، آپ کے تایازاد حضرت حارثہ بن نوفل بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ کی بیٹی، میری بیٹی تو آپ کی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی اس کو دیتا ہوں، میں آپ کا بھائی، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کو دیتا ہوں۔ وہیں کھڑے کھڑے، اور عرب میں آج کل جیسے لڑکیوں کے رشتے مشکل ہیں، اس وقت مردوں کے رشتے عرب میں مشکل تھے، آپ سمجھ گئے، وہ رشتہ عطا ہو گیا۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے پھر ایک دعا فرمائی، اسی مجمع میں ایک دعا فرمائی، اس دعا کو ذرا سماعت کرنا توجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت تنورت مسجدنا، تو نے میری مسجد کو منور کیا، نور اللہ دنیا کا و آخرت کا، جا اللہ تیری دنیا اور آخرت دونوں جہان روشن کر دے۔ نور اللہ انت تنورت مسجدنا، تو نے مسجد کو روشن کیا، نور اللہ دنیا کا و آخرت کا، جا اللہ تیری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو روشن کر دے۔ اور دعا جامعہ دے دی، یہ دعا جامعہ دے دی کہ جو بھی مساجد کو روشن کرے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت روشن فرما دے گا۔ سامعین محترم، آگے چلیے، حضرت محجن ایک مائی ہیں، بی بی ہیں، بڑی توجہ طلب یہ حدیث ہے، بڑی قابل سماعت ہے، وقت تو اجازت نہیں دیتا مگر آخر پر اسے میں بیان کرتا ہی جاؤں۔
توجہ سے سماعت کیجیے. حضرت محجن بوڑھی مائی ہیں, بڑھیا ہیں, حبشہ سے آئی ہوئے, مہاجر ہیں, کوئی آگا پیچھا نہیں ہے, بیچاری بے کس بے یار و مددگار ہیں. حضرت محجن, نام یاد کرنے, حضرت محجن, حدیث یاد کرو نا, حدیث سنو تو اس کا آگا پیچھا یاد ہونا چاہیے. اب جب حضرت محجن حبشہ کی رہنے والی ہجرت کر کے آئی ہوئی ہیں, اور کوئی مال بتاؤ, کوئی تھی نہیں خدمت, تو ایسا کرتی کہ جمعرات کو جاتی مسجد نبوی شریف میں جا کر پوری رات مسجد کی صفائی کرتی, مسجد کو سونا خوبصورت کر دیتی. حضور آتے میرے آقا کا دل خوش ہو جاتا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے, پیچھے سردیوں کا موسم تھا, پیچھے صحابہ نے فوت ہوئی, صحابہ نے پیچھے ان کو دفنا دیا, جنازہ پڑا اور دفنا دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, تو کسی صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مائی فوت ہو گئی تھی. فرمایا اچھا, تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بڑے ناراض ہوئے رسول کریم. میں یا رسول اللہ نے کہا آپ گئے ہوئے ہیں, آپ لیٹ آئے ہوں گے گھر میں, تو آپ کو تکلیف دینا. فرمایا کہ تم نے کیا کیا ہے, یہ تم نے کیا کیا, یہ کیا کیا تم نے؟ حدثتمونی, کیا کیا تم نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی چاہتے ہیں. فرمایا کلونی علی اکبرہا, چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو, چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو. صحابہ کرام مسجد نبوی سے ساتھ ہوئے, بقیع شریف میں اس کی قبر پر لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پر حضور نے نماز جنازہ پڑھی, ایک حضرت امیر حمزہ کی قبر پر, اور دوسری قبر کے اوپر نماز جنازہ حضور نے محجن کی پڑھی. میرے نبی قبر انور پر کھڑے ہو گئے, صحابہ کو کہا صدے بنا لو, اور فرمایا تم محجن کو کیا سمجھتے ہو کہ محجن کیا تھی؟ یہ مسجد کی صفائی کرنے والی تھی. اللہ نے اپنے عرش کا سایہ اس کے لیے رکھا ہے. اللہ کے ہاں جو اس کا مقام ہے, تمہیں سمجھ ہوتی تو تم کبھی ایسا نہ کرتے. تم نے اس کو معمولی لیا مسجد کی صفائی کرنے والی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کا تار روئے, نماز جنازہ پڑھایا, دعائیں کی, اور دعا کر کے فوری گئے نہیں, کھڑے ہو گئے. حضور نے نگاہیں جھکا لی, مراقبے میں چلے گئے, اور بڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی, اور حضور نے فرمایا, آنکھیں کھول کر حضور نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس قدر مستغرق ہو گئے تھے, کیا معاملہ تھا؟ فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ رب کعبہ نے آج محجن کو جنت میں دلہن بنا دیا ہے, جنت کی دلہن بنا دیا ہے. یہ مقام اور یہ مرتبہ, یہ مقام اور یہ مرتبہ ان لوگوں کا ہے کہ جن لوگوں نے مسجدوں سے پیار کیا. سامعین محترم, اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آج جن لوگوں کی تعلق مسجدوں کے ساتھ, جن کا دل معلق رہتا ہے, انہی میں ہمارے شیخ حضرت خواجہ محمد صادق گلہار شریف, جیلم کے ساتھ چیچیاں اور گورسیاں, یہ گجر قبیلے کی 2 گوتے ہیں. ہم تو گجر قبیلے کو بڑا اللہ تللہ قبیلہ سمجھتے ہیں جی, لیکن ان میں میاں محمد بخش عارف کھڑی اور یہ لوگ اللہ کے ولی اسی قبیلے کے اندر 2 گوتے ہیں, ایک گورسیاں اور ایک چیچیاں شریف. یہ جیلم کے اندر 2 گاؤں ہیں. اس چیچیاں کے اندر جو ہیں جناب حضرت سلطان, جن کے گھر پیدا ہوئے حضرت خواجہ محمد صادق صاحب, آپ ہجرت کر کے کوٹلی شریف چلے گئے. آپ نے کوٹلی جا کے مسجد بنائی اور مسجد کے ساتھ ہی اپنا حجرہ بنا لیا. ضیاء الحق کے دور میں بادشاہ بھی جاتے, ضیاء الحق بھی جاتے. ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ایک دن چلے گئے بیعت کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا ہماری اپنی صحت خراب رہتی ہے, معاف کرنا کہیں اور, آپ خود بڑے عالم ہیں, کسی اور شیخ سے بیعت کر لیں, ہم تو خود بیمار رہتے ہیں. تو بادشاہ وزیر جاتے ملنے, جرنیل کرنیل جاتے تو آپ نہیں ملتے, عام آدمی جاتا تو آپ مل لیتے ہیں. یہ آپ کی شان کا عالم ہے. پیر کرم شاہ صاحب, جسٹس سپریم کورٹ, شرعی عدالت, آپ گئے, آپ نے کہا مسجد بنانا چاہتا ہوں. چندے کی پرابلم ہوتی ہے, لوگ دیتے دیکھ کر احسان جتاتے ہیں پھر. تو حضرت مسجد کا بڑا منصوبہ ہے. آپ نے فرمایا یہ تھیلا ہی ہمارے پاس ہے, یہ لے جائیں, بس کبھی گرنا نہ, اس سے نکالتے رہنا, لگاتے رہنا. آپ نے جو مسجد بنائی, بعد میں اس کا تخمینہ جو ہے وہ لگوایا گیا تو وہ کروڑوں کے اندر تھا, اور اسی تھیلے سے پیر کرم شاہ صاحب نے وہ جو تھیلا حضرت گلہار شریف والوں نے دیا, اسی تھیلے سے مسجد بنی.
31 दिसंबर को आपका उससे मुबारक है। कोई इश्तिहार, कोई ऐलान, कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं होता, मगर जब उर्स होता है तो लाखों की तादाद में दुनिया खामोश वहां होती है। कोई अल्लाह को अल्लाह, माइक, लाउड स्पीकर, जलसा, तकरीरें कुछ नहीं होती। खामोशी के साथ वहां दुनिया जमा होती है और दुआ होती है। हजरत ने कितनी मस्जिदें बनाई? एक मस्जिद तो मैंने बताई है, पीर करम शाह साहब अलदनी बेरा शरीफ, नाम सुना होगा, पीर साहब की मस्जिद। और इस समेत आपने कितनी बनाई होंगी? वैसे 100 एक बना दी होगी, 2, 103, 104, 105, 100। अल्लाह की इज्जत की कसम, मसनद रसूल पर, मिंबर रसूल पर बैठकर मैं ये तादाद बता रहा हूं आपको, 1100 मसाजिद आपने तामीर फरमाई है। 1100 मसाजिद आपने तामीर फरमाई है और खुद फिर मस्जिद के साथ उजरे में ही क़याम किया है और नमाजें पढ़ाई हैं और उजरे से निकलकर मस्जिद में तशरीफ लाते और मस्जिद का नाम कहते हैं मस्जिद शरीफ। मस्जिद शरीफ, हम हर जगह को शरीफ कहते हैं लेकिन मस्जिद को कभी शरीफ नहीं कहते। हमारे पीरों का उजरा उजरा शरीफ, पीरों का आस्ताना आस्ताना शरीफ, मगर मस्जिद शरीफ नहीं। हजरत ने मस्जिद को दिया मस्जिद शरीफ। 1100 मसाजिद आपने तामीर करवाई हैं और आज भी मसाजिद की तामीर का सिलसिला जारी हो सारी है। इनका नाम इसमें गिरामी हजरत ख्वाजा मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह है। आपका उर्से मुबारक 31 दिसंबर को होता है, जो बगैर तशहीर के होता है। अल्लाह के कामिल वली जो हैं वो मसाजिद से इस कदर मोहब्बत करते, फिर सारी नमाजें मस्जिद के अंदर पढ़ते। अगर कोई आदमी, कोई तावीज़, कोई दागा, कोई दम दरूद, कुछ नहीं, बस कहते संगियों मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करो, नमाजें पढ़ो, रसूलुल्लाह बहुत कुछ बता गए, यही काफी है, इसी पर अमल करो। आप इससे बढ़कर कोई पीर क्या बताएगा? क्या कमाल कि आप हस्ती थी। अल्लाह ताला ने हमें उनकी खिदमत में हाजिर होने का शर्फ अता किया। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये मसाजिद, ये अल्लाह के वली जो होते हैं और अल्लाह के मकबूल बंदे जो होते हैं, यही बनाते हैं, यही आबाद करते हैं और यही खिदमत और खिदमात के जो फराइज़ हैं यही सर अंजाम देते हैं। अल्लाह दुआ है आखिर पर कि अल्लाह मुझे आप सबको इस अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग व आखिरु दावाना।